على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایمان کی حالت میں صرف ان لوگ پاتے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام اور اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. رب کائنات کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان مبارک گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور کیا جو لوگ سال بھر اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں، غلطیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، خطائیں ان سے صادر ہو جاتی ہیں اور وہ بے سمجھی اور ناواقفیت کی بنیاد پر اللہ کے تعلیم سے اور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پہلو تہی برت دیتے ہیں. رب کائنات کو ان پر سایہ فگن کر کے ان کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ اس مہینے کو بنا دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اس مقدس مہینے کو ایمان کی حالت میں پایا اور ثواب کی نیت سے اس کے دن کے روزے رکھے، اس کی راتوں کا قیام کیا، رب کائنات نے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح سے اس کا کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں رہا. دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پہلا دھاگا رحمت کا دھاگا ہے، اس کے دوسرا دھاگا دوسرے درجن یہ بخشش کے دن، فرمایا اس کا آخری دھاگا یہ جہنم سے آزادی کا دھاگا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آسمان کا مالک عرش کا والی اپنی رحمت کے دروازوں کو اپنے فقیروں پر کھول دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی جنت کا مستحق نہ بنا سکے اور جہنم میں جا داخل ہو تو اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا بد قسمت اور کون ہو سکتا ہے. امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک دفعہ اپنے منبر پر قدم رکھ کر یہ کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین. اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیرانگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آمین کہتے ہیں. پوچھنے سے پہلے ہی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مخاطبوں کو کہا، ساتھیوں تمہیں پتا ہے میں نے 3 دفعہ آمین کیوں کہا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہوگا، ہم کو تو معلوم نہیں کہ آپ نے کیوں آمین کہا. آپ نے فرمایا جب میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے حبیب اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ لکھے. یہ نہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا آمین.
وہ شخص جو اتنا بخیل ہے اپنے نبی کا نام سن کے بھی اس پہ درود نہیں رہتا وہ واقعی ہی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. فرمایا پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل نے کہا جس نے اے اللہ کے نبی اپنے والدین کو پورا پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اللہ کی اس پہ بھی لعنت. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کہا آمین. واقعی وہ بڑا بد نصیب ہے جو بوڑھے والدین کے پانے کے باوجود اپنی بخشش کا نجات کا سبب انہیں نہیں بناتا ہے. فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر جبریل آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور پھر رمضان کو اللہ کی بندگی میں گزار کر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا اس پر بھی اللہ کی لعنت. میں نے کہا تو لوگوں یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے دن بھی مبارک ہے جس مہینے کی راتیں بھی مبارک ہیں. امام کائنات نے کہا اس مہینے میں دن کا روزے رکھنے والا اور اس مہینے میں راتوں کا قیام کرنے والا اللہ کی رحمتوں میں بے حساب داخل ہو جائے. کوئی دنیا کی طاقت اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک. اللہ کی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دن کے روزے بھی صحیح طور پر اپنے احکامات اور اپنے نبی کے فرامین کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راتوں کا قیام بھی تسلسل کے ساتھ بغیر جاگے کے ہمیں کرنے کی اپنا قرآن سننے کی اور اپنا قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں یہ مہینہ اس لیے آپ سے بھی بڑا بات کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اس مہینے میں نفلی عبادت فرضی عبادت بن جاتی اور فرضی عبادت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا. اس لیے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں نفلی عبادت کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آیا ہے امہات المؤمنین کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس قدر کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے جس طرح صدقہ و خیرات کی آندیاں چل رہی. کوئی کائنات کے دروازے پہ آتا آپ اس کو کبھی خالی نہ لوٹاتے. اور پھر حضور کا طریقہ یہ تھا کہ روزہ خواہ ہی اکیلے افطار کرتے ہمیشہ کسی نہ کسی کو روزہ ضرور افطار کرواتے. اور آپ فرماتے جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا اللہ نے اس کو روزے دار کے روزے کا ثواب ادا کر دیا ہے اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے کثرت سے اللہ کے کلام کو سننا چاہیے کثرت کے ساتھ مسجد میں حاضری دینی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایک نماز بھی بے جماعت نہ گزرے. یہ مہینہ اپنے آپ کو تربیت دینے کا مہینہ ہے. تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سے روح کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اور جسم کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے اس مہینے کو اپنی رضا اور منشا اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.